اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذھب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تماموں کی خدمات میں شہادت جناب حضرت زین العابدین علیہ السلام، علی ابن الحسین علیہ السلام کی شہادت کی شب کی بہت بہت تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمات میں بھی امام کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس ماہ میں ہم گزر رہے ہیں یا جس ماہ کے دن ہمارے درمیان سے گزارے جا رہے ہیں، یہ ایام عزا، یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا، یہ ہمیں وہ سبق، وہ طرز عمل، وہ سکھاتا چلا جا رہا ہے کہ ہم حسینی کردار اور حسینی اخلاق رکھتے ہیں۔ ہماری پہچان حسینی ہے، ہم امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں۔ عزیزان گرامی، ان ماہ میں ہم امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے، ان کے مظالم کو یاد کرتے ہوئے، ان کے مصائب پر گریہ کرتے ہوئے، کئی ایسے ظلم جو میرے مولا پر کیے گئے، انتہائی ظلم جو میرے مولا پر ڈھائی گئی، کہیں ان کے بچوں کو یتیم کیا گیا تو کہیں ان کی عورتوں کو اسیر کیا گیا، کہیں ان کی عورتوں کو بیوائیت کے غم میں نہ گریہ کرنے پر نہ انہیں رونے کا حق دیا گیا، بلکہ کسی نے تعزیانے لگائے تو کسی نے چادریں لوٹی۔ انہی شہادتوں میں جب تمام اہل حرم وہ روز کہ جہاں پر ماتم فغا منا رہے ہیں، یا روز عاشور ہم امام حسین علیہ السلام کے غموں میں گریہ کر رہے ہیں، اور کرب و بلا میں امام حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں، انہی میں ایک ایسے امام سے جن کا تذکرہ کرب و بلا کے ہر داستان کربلا میں، ہر مصائب کربلا میں، ہر مظالم کربلا میں، یا ہر مصیبت کربلا میں جن کا نام سب سے پہلے آتا ہے، وہ مولا سجاد کہ جن کی شہادت کی شب آج اور جن کا دن کل ہوگا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اور آپ مولا سجاد کو چند القابات سے جانتے ہیں، یعنی اگر ہم جانتے ہیں مولا کو تو سید الساجدین کہہ کے پکارتے ہیں، زین العابدین کہہ کے پکارتے ہیں، ذو الصفتین کہہ کے پکارتے ہیں، یا اگر ہم مولا کو پکارتے ہیں تو ابن الخیرتین کر کے پکارتے ہیں، یعنی سجدوں میں خیرات دینے والے۔ زیادہ سے زیادہ سید الساجدین کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ طولانی سجدہ کرنے والے، یا جو ہمارے لبوں پر ایزی نام جو ہمارے لبوں پر آتا ہے وہ آتا ہے مولا سجاد علیہ السلام۔ عزیزان گرامی،
ایک مظالم یا ان کے انتہائی صبر یا ان کی بہادری، یہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. لیکن امام کے گھرانے میں ایک ایسے امام کا دنیا میں آنا جنہوں نے اتنے سجدے کیے کہ گٹوں والے امام کہلائے گئے. کہ طبیب آتا تھا اور طبیب آ کر امام کے ہاتھوں کے گٹوں کو نکالتا تھا اور مولا اپنے رومال میں یا اپنے عبا کے دامن میں مولا ان گٹوں کو جمع کرتے تھے اور وصیت کرتے تھے کہ جب مجھے دفنایا جائے تو میرے ساتھ ان گٹوں کو دفن کر دینا، تاکہ میں خداوند عالم کی بارگاہ میں، اس رب العزت کی بارگاہ میں یہ بیان کر سکوں کہ پروردگارا تیری عبادتوں میں نے اپنے جسم پر یہ زخم کو بنایا. ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس امام کے ہم ماننے والے ہیں جس نے نمازوں کو قائم کی، نمازوں کو پڑھا. عزیزان گرامی، چھوٹی سی مثال میں مولا کو سمجھانے کے لیے کہ اگر تھوڑی بہت مصیبت یا تھوڑی بہت پریشانی میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں یا ہم مشکلوں میں آ جاتے ہیں یا ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو ہم سے کیا ہوتا ہے، یا ہم بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، چاہے جسم میں سر میں درد ہی کیوں نہ ہو، سب سے پہلے ہم سے نماز قضا ہوتی ہے. ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا نمازیں ترک ہو جاتی ہیں. اس امام کے ہم ماننے والے ہیں جس امام کے گھر کو ایک دن میں اجاڑ دیا گیا، جس امام کے بستر بیماری کو جلا دیا گیا، جس امام کے گلے میں طوق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی. اور اس امام نے ایسے سجدوں پہ سجدے کیے، ایسی نمازوں پہ نمازیں پڑھی ہیں کوفے کی گلیوں میں یا بازاروں میں یا راستوں کے درمیان میں، جہاں سے بھی اسیروں کا قافلہ میرے مولا کو قیدی بنا کر لے جایا جاتا تھا. جب بھی وقت نماز ہوتا تھا مولا آواز دیتے تھے اور آواز دے کے کہتے تھے کہ یہ نماز کا وقت ہے، ہمیں اتنی اجازت، اتنی مہلت دے دو کہ ہم نماز پڑھ لیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ جب میرے مولا نماز کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے اور راستے در راستے میں مولا کے لیے قافلے روک دیے جاتے تھے، اسیروں کو قافلہ روک دیا جاتا تھا، اور مولا جب نماز پڑھتے تھے تو پسر سعد یہ حکم دیتا تھا کہ مولا سجاد کو تازیانے لگائے جائیں، کیونکہ اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم جنگ جیتتے ہوئے بھی ہم جنگ ہار گئے، کیونکہ یہ ظالم دیکھ لے گا اور ظالم یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ جو نماز پڑھتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، جو اپنے سر کو خدا کے سامنے جھکاتا ہے، وہ باغی نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، یہ مولا کی سب سے بڑی صفت تھی. دوسری صفت جو میرے مولا کی بیان کی جاتی ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ میرے مولا سب سے زیادہ سخاوت مند تھے. اتنے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے مولا سجاد علیہ السلام کہ مولا کی سخاوت، مولا کی رحم دلی اور مولا کی محبت ایسی ہوا کرتی تھی کہ مولا مدینے میں بعد کربلا لنگر لگایا کرتے تھے. جو مسافر ہوتا تھا، جو سفر پر سے آتا تھا یا جو بھوکا ہوتا تھا یا جو پردیسی ہوتا تھا، وہ ان لنگر پر آتے اور آنے کے بعد میرے مولا کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے. اور مولا کی سخاوت ایسی سخاوت ہوا کرتی تھی کہ مولا اپنے ہاتھوں سے
اس لنگر پر افرادوں کو اور فردوں کو کھانا کھلایا کرتے. عزیزان گرامی، یہ مولا کی سب سے بہترین صفت قرار دی گئی کہ پورا دن میرے مولا روزے سے رہتے تھے، پوری رات میرے مولا عبادت کیا کرتے تھے، اور عبادت کرنے کے بعد میرے مولا اس طرح سے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اور کوئی ایسا مسافر مدینے سے خالی نہیں جاتا تھا کہ جو بھوکا ہو. عزیزان گرامی، جب بات نکلی ہے تو میں آپ کے سامنے ایک بیان کرتی چلوں تاکہ ہم مولا کی سخاوت، مولا کی رحم دلی کو بہت بہتر طریقے سے اور زیادہ قریب سے پہچان سکیں. بعد شہادت امام حسین جب میرے مولا کرب و بلا سے لوٹ کر مدینہ آئے، اور مولا کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مولا کربلا میں کے بعد مولا مدینے میں لنگر لگاتے تھے. تو جب بھی کوئی پردیسی کسی کے گھر آ جاتا تھا یا مسافر کوئی آتا تھا اور آ کر اپنی بھوک کا ازالہ کرتا تھا یا کہتا تھا کہ ہم بھوکے ہیں، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ یہاں پر مولا سجاد کا لنگر لگا ہے، لہٰذا تم وہاں چلے جاؤ. اس درمیان میں بیان کیا جاتا ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا قاتل مدینے میں بھٹکتا بھٹکتا پہنچا. بہت زیادہ بھوکا تھا، بہت زیادہ پیاسا تھا. ایک دروازے پر اس نے دستک دی، اور جب دروازے پہ دستک دی تو اس نے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں، کیا مجھے تھوڑا سا کھانا دے سکتے ہو؟ جو گھر کے فرد تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ابھی اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو تو تم وہاں چلے جاؤ جہاں پر ہمارے سخی امام ہر ایک کو کھانا کھلاتے، اور وہاں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا. اس نے پوچھا کہ کون اس وقت کھانا کھلاتا ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ مولا سجاد ہے، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ. اب چونکہ یہ قاتل جانتا تھا کہ مولا سجاد مجھے پہچان لیں گے، اور شاید جو میں نے ان کے گھرانے میں یا ان کے بھائی کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ میرے ساتھ بھی اسی طرح کا عمل انجام دیں گے. لیکن شدید بھوکا تھا، شدید پیاسا تھا، اور بھوک کی تپش اس طرح سے تھی کہ اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی. اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا، اور نقاب ڈالنے کے بعد لنگر میں آیا، اور لنگر میں آ کے بیٹھ گیا. اور جب وہ لنگر میں آ کے بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی، تو کہا کہ دسترخوان ہے، مولا تمام کو کھانا کھلا رہے. یہ نقاب ہی کے کیفیت میں، نقاب ہی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا. مولا ہر ایک کو کھانا تقسیم کرتے 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 اس ظالم کے قریب پہنچے. جیسے ہی مولا اس ظالم کے قریب پہنچے، مولا کی نظر اس کی نظر سے ملی. اس نے اپنا نقاب کو اور اچھی طرح سے ریپ کیا، نظر جھکائے رکھی. مولا نے اس کے پلیٹ میں یا جو بھی اس وقت کھانا دینے کا جو بھی سرمایہ ہوتا تھا اس میں کھانا عطا کیا. اور مولا کہتے ہیں کہ گھبرا نہیں، پیٹ بھر کے کھا لے اور فکر نہ کر، پرسکون ہو جا اور پیٹ بھر کے کھا لے. جب یہ جملہ سنا اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور ہٹا کے کہتے ہیں شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. مولا سجاد کہتے ہیں کہ بے شک میں نے تجھے پہچانا، جب تم یہاں آ کے بیٹھے میں نے اسی وقت تجھے پہچان لیا. کہا مولا میں کون ہوں؟ کہا تو میرے بھائی اکبر کا قاتل ہے. کہا جب میں آپ کے بھائی اکبر کا قاتل ہوں تو آپ مجھے کھانا کیوں کھلا رہے ہو؟ آپ مجھے بھی اسی طرح سے ذلت دے دیتے ہیں، مجھے کھانا کیوں دے رہے ہو؟ غور سے سنے گا. مولا کہتے ہیں کیا جواب دیتے؟ مولا جواب دیتے ہیں وہ تیرا طرز عمل تھا جو تو نے کربلا میں ہمارے ہمراہ کیا، یہ ہمارا طرز عمل ہے کہ ہمارے دسترخوان سے کوئی خالی
نہیں جاتا چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یعنی یہاں پر میرے مولا کی رحم دلی، سخاوت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اس امام سے جب ہم لو لگائے یا اس امام سے جب ہم مانگے تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، جو ایک قاتل تک کو بھوکا نہ جانے دے۔ اس امام پر ہم گریا کرتے ہیں، اس امام پر ہم روتے ہیں، اس امام کے غموں میں ہم آنسو بہاتے ہیں، تو اس امام سے اگر ہم مانگتے ہیں تو امام ہمیں کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ تیسری صفت جو میرے مولا کی بیان کی گئی وہ میرے مولا کی صفت ہے کہ مولا سب سے زیادہ دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے، اور اسی لیے ہمارے پاس مولا کی وہ کتابیں موجود ہیں کہ کہا کہ سب سے بہترین گھرانہ یا فرد گھرانہ شیعہ وہ گھر ہوتا ہے جس گھر میں 4 کتابیں نظر آ جائیں۔ پہلی کتاب قرآن مجید، دوسری کتاب نہج البلاغہ، تیسری کتاب مفات الجنان، اور چوتھی کتاب صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ، جو میرے مولا سجاد کی کتاب، جن میں مولا نے ہر وہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہم خدا سے قریب یا خدا سے راز و ناز یا خدا کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں اور خدا کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اگر ہم گنہگار ہیں تو معافی کیسے مانگ سکتے ہیں، اگر ہم امیدوار ہیں تو دعا کیسے مانگ سکتے ہیں، اگر ہم حاجت مند ہیں تو ہم اپنی حاجتوں کو بارگاہ خداوندی میں کیسے طلب کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تمام وہ صفتیں ہیں جو میرے مولا سے ہمیں ملتی ہے، جو درز عمل ہمیں ملتا ہے۔ چوتھی صفت جو میرے مولا کی ملتی ہے کہ وہ مولا کی صفت ملتی ہے کہ مولا نے اپنے کاموں کو خود انجام دیا، مولا کسی پہ ڈیپینڈ نہیں تھے، جبکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا کے پاس کئی غلام اور کئی کنیزیں، جن میں سے 80 غلام اور کنیزوں کا تذکرہ آتا ہے کہ مولا کے پاس 80 غلام اور کنیزیں ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مولا اپنے کاموں کو خود انجام دیتے تھے، ہر کام مولا خود انجام دیتے تھے۔ اور یہاں تک کہ مولا کی کنیزیں کہتی ہے کہ ہم نے مولا کی ان کیفیت تک کو دیکھا ہے کہ مولا اپنے کاموں کو خود انجام دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے لباس تک مولا خود دھوتے ہیں۔ اب اس امام پر لاکھوں سلام ہمارے، جان فدا ہماری۔ صفت یہ بھی ہمارے مولا کی ملتی ہے کہ مولا سجدوں میں زکوٰۃ عطا کر دیا کرتے تھے، اور ایسی زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ مولا نے زکوٰۃوں کو سجدوں میں عطا کیا۔ امام کے کئی واقعات ہمارے سامنے ملتے ہیں، لیکن جو آج ہماری اور آپ کی زبان پر ہوتا ہے نا، کہ ایک مرتبہ مولا سجاد جب بعد کربلا لوٹ کر آئے ہیں اور ہر کوئی مولا کے پاس آتا جاتا ہے اور آ کے مولا سے کہتا ہے کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ پر جانے قربان کر دیتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ پر فدا ہو جاتے، مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے بابا کو شہادت کے درجے پہ فائز نہ ہونا پڑتا، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کی پھوپھیوں کے سروں سے چادریں نہ لوٹی جاتی۔ یعنی جب یہ کوئی جملہ کہتا تھا تو میرے مولا کو بہت زیادہ اذیت ہوتی تھی، اور اس درمیان میں ایک شخص مولا کے پاس آیا اور اس نے اسی طرح کی باتیں میرے مولا کے سامنے کی کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو مولا یہ عمل انجام دیتے، یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے، کاش آپ کو کوئی مصیبت نہ ہوتی، آپ کو قیدی نہ بنایا جاتا، آپ کو 1 سال کی قید نہ اٹھانی پڑتی، تمام باتیں۔ جیسے ہی مولا نے یہ جملہ سنا، مولا نے اسے قریب بلایا۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے عزیزان گرامی، مولا نے قریب بلایا۔ جب وہ قریب آیا تو مولا کہتے کہ بے شک تم کربلا میں ہوتے تو ہم پہ قربان ہو جاتے۔ کہتا ہے ہاں مولا، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ پر یہ مصیبتیں نہ آتی۔
اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ پر یہ تکلیف، یہ مظالم نہ آتے۔ مولا نے اس وقت اپنے ایک صحابی کو بلایا، بلانے کے بعد اپنے صحابی کے کانوں میں مولا نے کچھ کہا۔ جیسے ہی میرے مولا نے صحابی کے کانوں میں کچھ کہا، وہ صحابی چلے گئے۔ کچھ لمحے کے بعد پورا دربار میرے مولا کا بھرا ہوا ہے، مولا کے پاس آئے۔ ہاتھوں میں جلتے ہوئے 2 کوئلے تھے، وہ لے کر آئے اور مولا سے کہتے، مولا جو آپ نے حکم دیا تھا میں اس پر عمل کر کے آیا، کوئلے لے کر آئے۔ اب جو بڑے دعوے کر رہے تھے نا، اور جو بڑے دعویٰ کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ کاش کربلا میں ہوتے تو یہ مظالم نہ ہوتا، یہ مصیبت نہ ہوتی، یہ تکلیف نہ ہوتی، مولا نے انہیں قریب بلایا۔ اور جب وہ قریب آئے تو مولا نے ان سے کہا کہ کیا واقعی تم کربلا میں ہوتے تو ہم پر مصیبتیں نہ آتی؟ کہا نہیں مولا، کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم حل من ناصرین سننا کی صدا پر لبیک کہہ رہے ہوتے۔ مولا نے اس وقت کہا ٹھیک ہے، یہ سامنے جو جلتے ہوئے کوئلے ہیں، انگارے ہیں، انہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں۔ اب ان انگاروں کو دیکھا، انگاروں کو دیکھ کے کہتے مولا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ پر مظالم نہ آتا، آپ پر مصیبتیں نہ آتی، آپ پر تکلیفیں نہ آتی، اور آپ ہمیں انگارے اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مولا کہتے بے شک میں تمہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان انگاروں کو ہاتھوں میں اٹھاؤ۔ ایک مرتبہ یہ کہتے کہ نہیں مولا ہم سے یہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ مولا کہتے ہیں کہ بس یہی سمجھ لو، چوتھے امام بیان کرتے آخری زمانہ یہی ہوگا، جن کے آخری زمانے میں ہاتھوں میں جلتے ہوئے کوئلے اٹھانا بہت آسان ہوگا، لیکن اپنے ایمان کو سلامت رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ یعنی ہم زبانی کچھ تو کہہ رہے ہوں گے لیکن ایمان پر نہیں ہوں گے، ثابت قدم نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، آج ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، وقت کے امام آ جائے ہم لبیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو آواز دے رہے ہیں، اور آ گئے واقعی، اور آ کر کہہ گئے کہ لو آپ نے بلایا تھا ہم آ گئے۔ ہمارے پاس کیا واقعی وہ کردار تیار ہے کہ ہم امام زمانہ کے لیے لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم ہمارے مولا کو لبیک کہہ سکیں؟ عزیزان گرامی، یہ وہ میرے مولا ہے جن کی الفت، جن کی بہادری، جن کا کردار ہمیں شام غریبہ سے لے کر، بلکہ شام غریبہ نہیں، خدا کو امامت بچانی تھی، ورنہ امامت وہی ختم ہو جاتی۔ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کو قریب سے دیکھیں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب 9 محرم آئی اور جنگ کا معائنہ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام میدان میں جا رہے تھے تو ان کے ہمراہ مولا سجاد بھی موجود تھے، جنہوں نے میدان جنگ میں حصہ لینے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے پوری طرح سے اپنے بابا کا ساتھ دینے کے لیے کربلا کا جائزہ لیا تھا، میدان کا جائزہ لیا تھا۔ اور کبھی مولا عباس کے ہمراہ، کبھی جناب علی اکبر کے ہمراہ یہ بتا رہے تھے کہ آپ اس جانب سے فوج کو گھیرنا، ہم اس جانب سے فوج کو گھیریں گے۔ چوتھے امام نے اپنی زرہ تیار کر لی تھی، اپنی تلوار تیار کر لی تھی، لیکن مصلحت خداوندی کچھ اور تھی۔ خدا کی مصلحت یہ تھی کہ بس کسی طرح سے امامت زندہ رہے، امامت کی نسل زندہ رہے، امامت آگے بڑھتی رہے۔ لہذا شب عاشور سے شدید بخار میں مولا سجاد علیہ السلام گرفتار ہو، اور یہ بخار، شدید بخار، تپش والا بخار شام غریبہ کی پہ تک، اور میرے مولا سجاد اس شام غریبہ تک تپتے ہوئے بخار میں تھے جب اپنے بابا کو رخصت آخر کیے۔ اور اس وقت بھی جب میرے مولا کو رخصت کر رہے تو مولا یہ جواب دیتے ہیں، مولا یہ کہتے ہیں بابا آپ مجھے اجازت دے دے کہ میں میدان میں چلا جاؤں۔ تو مولا نے کیا کہا، اے میرے لال، چونکہ تم بیمار ہو اور بیماروں پر جہاد ساکت ہے،
اور میں تمہیں یہ اجازت نہیں دیتا. میرا امتحان یہی تمام ہو رہا ہے اور تمہارے امتحان کی شروعات اب ہو رہی ہے. اور میرے بیٹے سجاد، سب سے بڑا امتحان تمہیں دینا ہوگا. عزیزان گرامی، مولا سجاد کے ان امتحانوں کا تذکرہ ہم نہیں کر سکتے کہ جو درد میرے مولا نے اٹھایا. ابھی شہادت امام حسین واقع نہ ہوئی تھی کہ خیموں پر حملہ کر دیا گیا. تمام خیمے جلا دیے گئے. مولا تپتے ہوئے بخار میں ہے اور جناب زینب یہ سوال کرتی ہوئی آئی کہ بیٹا خیموں میں آگ لگ رہی ہے، اب تم بتاؤ، وقت کے امام ہو، ہم کیا کریں، اپنی جان بچائے یا خیموں میں جل کے مر جائے. اور اس وقت پہلے امامت کا پہلا فتویٰ جو میرے مولا نے ظاہر کیا، وہ مولا نے یہ کہا کہ آپ جان کا بچانا واجب ہے، پھوپھی اماں خیموں سے باہر نکل آئے. خیموں میں آگ لگا دی گئی. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مولا سجاد کو اس درد میں، اس تکلیف میں اپنے کاندھوں پر بٹھایا. جب بستر بیمار کا، مولا سجاد کا بیمار کا بستر جب جلانے کے لیے ظالم آیا، احوال کربلا کتاب میں ملتا ہے کہ میرے مولا کے بستر کو جب آگ لگائی گئی تھی تو میرے مولا کے بستر سے میرے مولا کو یوں اچھال کر نیچے گرا دیا گیا تھا. اور میرے مولا کے جسم میں اتنی زیادہ کمزوری تھی کہ مولا کے بدن کی ناتوانی یہ تھی کہ مولا سے اٹھا نہیں جاتا تھا. پھر بھی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولا نے وہ وقت دیکھا، شام غریبہ کی غربت دیکھی، تکلیفیں دیکھی. 11 محرم آئی، تماموں کو قیدی بنایا گیا. اور جب قیدی بنایا گیا تو جو قیدی بنانے کے لیے لوہار آیا تھا میرے مولا کو، اس لوہار کے پاس ایک توق تھی، جس کی توق کی نوک ہوتی ہے جس سے زنجیریں اور بیڑیاں نکالی جاتی. جب وہ توق ظالم میرے مولا کو پہنا رہے تھے، اس وقت پہ سر سعد آواز دے کے کہتا ہے کہ یہ توق ایسے نہ پہنا. اس نے کہا جب بھی کسی کو قیدی بنانا ہوتا ہے توق ایسی پہنائی جاتی. کہا نہ، توق کو الٹا کر دے اور توق کی نوک کو اندر کی جانب لے لے. اجرکم الی اللہ. کہ میرے مولا کو ایسی توق پہنائی گئی تھی کہ جو میرے مولا کے گلے میں دھستی جاتی تھی، اور اسی توق سے ہتکڑی اور بیڑیاں میرے مولا کی نکالی گئی تھی، کہ جس کی وجہ یہ تھی کہ میرے مولا کی کمر رکوع کی کیفیت میں جھک گئی تھی. اور مولا رکوع کی کیفیت میں ہونے کی وجہ سے توق گلے میں چبھتی چلی جاتی تھی. اور مولا آواز دے کر یہ کہتے تھے کہ بابا شدت پیاس کا گریا ہے اور اس پر یہ توق کا زخم ہے. ظلم کی انتہا اس پر بھی ختم نہیں ہوئی. راستے در راستے میرے مولا کو کبھی تازیانے لگتے تھے، کبھی مولا کے پاس میں صدقے کی کھجوریں پھینکی جاتی تھی، تو کبھی کوئی ظالم گرم پانی پھینکتا تھا، تو کبھی کوئی میرے مولا کو قیدی کہہ کے پکارتا تھا. اور جب کوئی میرے مولا کو قیدی کہہ کے پکارتا تھا نا، تو میرے مولا کو سب سے زیادہ اذیت ہوتی تھی. شام کے بازاروں میں اپنی پھوپھیوں کو برہنہ سر دیکھنا، نامحرموں کے مجمع میں اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو برہنہ سر دیکھنا، اپنے بابا، اپنے چچا، اپنے اصحاب و انصاروں کے سروں کو نوکے نیزہ پر دیکھنا، یہ میرے مولا کا جذبہ تھا، اس صبر کا مادہ تھا جو میرے مولا برداشت کرتے. 1 سال کے لیے جب مولا کو زندان میں ڈال دیا گیا، مولا یزید کے دربار میں آئے. مولا نے بہترین خطبہ دیا.
اور ایسا طویل خطبہ میرے مولا نے دیا کہ تخت یزید کو پلٹ کر رکھ دیا، اور حکم یزید کی وجہ تھی کہ مولا کو قید کر لیا گیا۔ ایسے تنگ و تاریک قید خانے میں میرے مولا کو رکھا گیا تھا کہ جہاں پر اتنا چھوٹا قید خانہ تھا کہ جہاں پر اگر مولا بیٹھ جاتے تھے تو بیویوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا میرے مولا تپتی ہوئی دھوپ میں در زندان پر آ کر بیٹھتے تھے۔ اب جب کڑکڑاتی ہوئی دھوپ ہوتی تھی، شدت گرمی والی دھوپ ہوتی تھی، اس میں میرے مولا کی لوہے کی ہتھکڑیاں، لوہے کی بیڑیاں اور لوہے کی زنجیریں تپ جایا کرتی تھی۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ آواز دے کے کہتی تھی، اے بیوی آؤ کہ میرے بچے کو سایہ دے دو کہ اس کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں تپ رہی ہیں۔ مولا کی انتہائی صبر اس وقت بھی نظر آیا کہ جب مولا نے ننھی سی سکینہ کی قبر زندان میں بنائی، اور زندان میں جب میرے مولا نے قبر سکینہ کو بنایا ہے نا، تو میرے مولا بہت گریا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بابا میں آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اور جب قید سے رہائی ملی اور حکم یزید آیا اور مولا نے اپنے بابا کا چہلم منانے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد واپس مدینہ لوٹ کے آنے کا فیصلہ کیا، تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ میرے مولا جب واپس لوٹ کے مدینہ آئے ہیں تو محمد حنفیہ جو کہ چچا ہے مولا سجاد کے، جب اطلاع ملی ہے کہ لوٹا ہوا کربلا کا قافلہ آ رہا ہے اور وہ آگے بڑھے تو ان کی نظر پڑی کہ ایک ایسا ضعیف نظر آ رہا ہے جس کے ہاتھوں میں زنجیروں کے نشان ہیں، پیروں میں بیڑیوں کے نشان ہیں، رکوع کی کیفیت میں کمر جھکی ہوئی ہے۔ مولا سجاد کو پہچان نہیں پائے اور انہوں نے ایک جملے میں کہا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ میرا بیٹا سجاد کہاں ہے؟ اور وہ تڑپتے ہوئے گلے ملتے ہیں اور مل کے کہتے، چچا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، انا سجاد۔ اس پر بھی میرے مولا نے کربلا کے ہر ان مظالم پر، ہر ان مصائب پر لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دیا، بتانا شروع کر دیا، اور یہ مولا یہ بتاتے چلے جا رہے تھے کہ دیکھو کیسے ہم پر ظلم کیا گیا، کیسے ہمیں بھوکا رکھا گیا، کیسے ہمیں پیاسا شہید کیا گیا، ہماری عورتوں کے ساتھ، ہمارے بیویوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک دن یا 2 دن اگر ہمارا کوئی مر جائے تو ہم روتے ہیں، بہت تو 40 دن روتے، اس سے زیادہ نہیں رو پاتے۔ سلام ہو میرے مولا سجاد پر کہ جس نے اپنے بابا پر 25 سالہ ایسے گریا کیا یا 35 برس ایسے روئے کہ جن کے آنکھوں کے آنسو نالے بن کے بہتے تھے مدینے میں، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ حوض کوثر سے زیادہ پاک پانی ہے، یہ میرے مولا سجاد کے آنکھوں کے آنسو ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ جب جس راستے سے مولا جاتے تھے اور مولا کی نظر پڑتی تھی کہ کوئی کسائی کسی دمبے کو ذبح کرتا ہے تو وہ جلدی سے اپنی دکان کو بند کر لیتا تھا، یا کبھی کسی کی نظر پڑ جاتی تھی تو مولا سے سوال کرتے تھے کہ بتا کیا تو نے اس دمبے کو پانی پلایا؟ وہ تڑپ کر کہتا، ہاں مولا میں آپ کی سنت پر عمل کرتا ہوں، میں نے اس دمبے کو پانی پلایا۔ مولا آسمان کی جانب دیکھتے اور دیکھ کے کہتے کہ بابا ظالم ایسے تھے کہ جب ایک کسائی بھی اپنے دمبے کو پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کرتا، اور ظالموں نے
آپ کو پیاسا ذبح کر دیا، پیاسا شہید کر دیا۔ راتوں کا گریا، دن کا گریا، ایسا گریا جو ہم اور آپ کبھی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ 35 برس جو رویا، اور ایسے روتے تھے مولا، اور کربلا کو ایسا زندہ کیا، کربلا کو اس انتہا تک پہنچا دیا کہ ولید ابن مروان کو بہت زیادہ یہ تکلیف ہونے لگی کہ کربلا کے واقعے کو اتنے برس گزر گئے لیکن پھر بھی واقعی کربلا مانو ابھی ابھی رونما ہوا ہے، یہ حال ہے۔ لہذا اس نے میرے مولا کو کئی طریقے سے زہر دینے کی کوشش کی، کبھی میرے مولا کے گوشت پند میں ملا کر، کبھی میرے مولا کے کھانے میں ملا کر، اور کبھی میرے مولا کو ایسا زہر دیا گیا کہ جس زہر کا اثر 25 محرم کو سن 95 ہجری میں وہ کیفیت واقع ہوئی کہ مولا برداشت نہ کر پائے۔ اور جب اس زہر کی کیفیت یہ تھی کہ مولا تڑپ رہے تھے اور تڑپ تڑپ کر اپنے بابا کو یاد کرتے چلے جاتے تھے اور پکار پکار کر گریا کرتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے۔ مولا تڑپتے تھے اور ہر جملے پر یہی کہتے تھے کہ بابا، ایک ڈمبا بھی جب ذبح ہوتا ہے تو بابا اسے پانی پلا کر ذبح کیا جاتا ہے، لیکن ہائے ظالموں نے آپ کو کس طرح سے ذبح کی۔ عزیزان گرامی، میرے مولا پر وہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں جو 35 برس تک گریا کرتے رہے اور اس طرح سے رو رو کے کربلا کی یاد میں آنسو بہاتے تھے کہ تمام مدینہ میرے مولا کے ساتھ ان غموں میں شرکت کرتا تھا، اور ولید ابن مروان کو یہ گوارا نہ گزرا۔ اسے یہ تخت کہیں نہ کہیں اپنی کمزور پڑتی نظر آئی، اور اس نے میرے مولا سجاد کے لیے کئی طرح کی زہر کے انتظامات کیے۔ کبھی میرے مولا کو کھانے میں ملا کر دیا، کبھی میرے مولا کے گوشت پند میں ڈال کر دیا، کبھی میرے مولا کے کئی طرح سے مولا کے بدن میں زہر پہنچائے۔ اور 25 محرم وہ تاریخ آئی کہ جہاں پر میرے مولا کو ایسے زہر دغا سے شہید کر دیا گیا کہ جہاں پر میرے مولا کا جب دم نکلتا ہے اور مولا شہادت کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں تو مولا ایک جملہ کہتے ہیں، ہائے بابا، میں آپ کے پاس موجود تھا لیکن نہ میں آپ کو غسل دے سکا، نہ میں آپ کو کفن پہنا سکا، اور نہ میں آپ کو دفن کر سکا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ 5ویں امام نے جب اپنے بابا کے آخری انتظامات کی تیاری کی اور جب میرے مولا کو غسل دینے کے لیے غسل خانے میں آئے، اور جیسے ہی مولا کے بدن سے انہوں نے پیراہن ہٹایا، ایک چیخ ماری، اور چیخ جب ماری تو اصحابوں نے پوچھا، مولا آپ نے کیوں چیخ ماری؟ لوگوں نے جواب دیا، مولا کہتے میرے بابا کے 35 سالہ پرانے زخم اب بھی تازہ ہے، میرے بابا کا وہ درد اب بھی تازہ، میرے بابا کے گلے کے توق کا زخم اب بھی تازہ۔ مولا سجاد اس دنیا سے شہادت کے درجے پہ فائز تو ہو گئے لیکن دل میں صرف ایک ہی تھی، ہائے میرا بابا تجھے پیاسا شہید کیا گیا۔ مولا باقر نے اپنے بابا کو غسل کفن دیا، جنازہ اٹھایا، اور بقی میں جہاں مولا کی وصیت تھی وہاں پر دفنایا،
اور تاریخ بیان کرتی ہے قبر سے 2 ہاتھ نکلے، آواز دے کے کہتے لاؤ ہمارے لال کو ہمارے حوالے کر دو۔ مولا باقر تڑپ تڑپ کر گریا کر کے کہتے ہائے میں یتیم ہو گیا۔ آج وہ تاریخ کہ جہاں پر ہم سب سے زیادہ گریا، ماتم، تابوت، علم یا مولا سجاد پر رو رہے ہیں، لیکن ایک تمنا، ایک مراد، ایک دعا ہمارے دلوں میں یہ ہونی چاہیے، یا مولا اب آپ کا انتظار بہت طویل ہو گیا ہے۔ جس مولا کو ان کے بابا کو بقی میں دفنا کر آئے، آج وہ بقی بسمار پڑی ہے، آپ کی جد ماجدہ کی قبر بسمار پڑی ہے، آپ کے کئی آباء و اجداد کی قبر بسمار پڑی ہے۔ مولا حسین امام کے خون کا انتقام باقی ہے، آپ کے ظہور میں مولا جلد سے جلد خدا تعجیل فرمائے۔ علی ٹی وی کی جانب سے، علی ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے، ہماری جانب سے، تمام علی ٹی وی کے ناظرین کی خدمات میں تہ دل سے ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مولا بس آپ کا جلد از جلد ظہور ہو جائے، اور جب آپ آئے ہم آپ کے ہمراہ امام آپ کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے، اور آپ کے ہمراہ جنت البقیع کو آباد کرنے میں آپ کا ساتھ دے سکے۔ عزیزان گرامی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ایسے ہی داستان کرب و بلا لے کر اور داستان لے کر ہم آپ کی خدمات میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔